اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم لوگوں کو قیامت کے دن تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس دن جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس کا تو کام بن گیا، رہ گئی دنیا کی زندگی تو یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ تم لوگوں کی مال اور جان کے سلسلے میں ضرور آزمائش ہوگی اور تم ان لوگوں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتاب والوں سے عہد لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اسے ضرور بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، پھر بھی انہوں نے اس عہد کو پس پشت ہی پھینک دیا اور معمولی قیمت کے بدلے اس کو بیچ ڈالا، تو کیا ہی بری چیز ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت آنی ہے۔ انسان جو اعمال اس دنیا سے کر کے جائے گا ان اعمال کا پورا بدلہ انسان کو ملے گا، چاہے وہ اچھے اعمال کر کے جائے یا پھر برے اعمال کر کے جائے۔ اگر اچھے اعمال کر کے جاتا ہے تو جنت میں جائے گا، اگر برے اعمال کر کے جاتا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی عارضی جو ٹپ ٹاپ اور یہ شان و شوکت ہے یہ انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی ہے۔ انسان ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ اعمال کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب بنے۔ پورے بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت سے پہلے کچھ اعمال کا بدلہ قبر میں یا پھر دنیا ہی میں دے دے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے کیا کچھ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہے، طرح کی تکلیفیں اٹھائی ہے، چاہے وہ جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو یا پھر قید و بند کی صعوبتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی تکلیفیں تمہیں ہمیشہ کفار سے اور مشرکین سے پہنچتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے چھٹکارے کا یہ علاج بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان مصیبتوں میں صبر اور تقوی سے کام لوگے تو ضرور یہ مصیبت کے ایام چھٹ جائیں گے اور یہ تمہارے ہمت کے کاموں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے علماء اہل یہود سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم جو کتابوں کے اندر احکام نازل کرتے ہیں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان احکام کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے مکمل بیان کرنا ہے، صاف بیان کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، کسی حکم کو یا پیشن گوئی کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ لیکن ان علماء اہل یہود نے بالکل اللہ کے عہد کے خلاف کام کیا کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھپایا بھی
اور ان احکام کے اندر رد و بدل بھی کیا محض دنیا کے عیش و عشرت کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے اور چند پیسوں کے لیے۔ چنانچہ ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی پیشن گوئیاں موجود تھی، لیکن ان علماء اہل یہود نے ان پیشن گوئیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اگر کسی حکم کو بیان بھی کیا تو اسے رد و بدل اور تبدیل کر کے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شہرت اور پیسوں کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت بری ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔